ویبینار ہم شروع کرتے ہیں. اس ویبینار کی کنٹینیوٹی ہے کہ ہم لیب کے بیسک پیرامیٹرز کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں. I am highly obliged Professor Brigadier Dr. Nuzhat who is cooperating with us. I understand how it is difficult to prepare the presentation. آپ کی مصروفیات کو بھی مجھے علم ہے, بٹ آئی ایم ہائیلی obliged کہ میڈم آپ نے پچھلے 2-3 پریزنٹیشن کے اندر اور جو اس کی اویئرنیس لوگوں کو بڑی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کا اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. تو میں now it is over to Brigadier Nuzhat to you to start today's webinar, test performance and validation. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you, Professor Mulazim. And I think it's our moral duty as the seniors and those who know little bit کہ ہم اپنے شاگردوں کو یا سننے والوں کو جو ہے یہ کنٹریبیوٹ کر سکیں اور ان کو نالج ڈسیمینیٹ کر سکیں, کیونکہ ہم اگر شکایت کریں بعد میں کہ ہمارے بچوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں, تو ایکچولی وی آر ریسپانسبل فار دیٹ. تو یہ اس موٹیویشن سے I've started. Brigadier Amir, welcome. Thank you very much. You have always been kind to facilitate this as a panelist. میں یہ بات کر رہی تھی کہ اگر ہم یہ ہارڈ کور پیتھولوجی جو ہے وہ ہم اساتذہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو آگے نہیں پڑھائیں گے کسی میڈیم سے, تو پھر ہمارا شکایت کرنا جائز نہیں ہے. ہم کسی اور بحث میں جائے بغیر, اٹس اے ہارڈ کور پیتھولوجی جس کو کہ پرنسپلز ہیں جن کو آنا چاہیے, لوگوں کو اس کو پتہ ہونا چاہیے. آج جو ٹاپک میں نے چوز کیا ہے اٹ از اگین بیسکس ہیں, بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت نگلیکٹڈ فیلڈ ہے ہماری, اینڈ حالانکہ یہ دس فارمز دا بیسس آف دیٹ. میرے پچھلے 2 لیکچر جو تھے ہم نے اس میں بات کی تھی کلینکل یوٹیلائزیشن آف لیبورٹری ٹیسٹنگ وچ کورڈ دا کلینیشینز پرسپیکٹو آف لیب ٹیسٹنگ اینڈ ایپلیکیشن آف لیب انفارمیشن فار any individual patient, both in statistical terms and in patient outcomes. ہمارے لیے سب کا ultimate goal جو ہے وہ patient outcomes کو بہتر کرنا ہوتا ہے. This involved learning about the concept of diagnostic accuracy. جو second lecture تھا that was the systematic and structured approach to selecting an analyte testing method in a particular clinical and laboratory setting, keeping diagnostic utilization as the deriving principle. تو ڈائگنوسٹک کلینکل ایپلیکیشن جو ہے دیٹ از دا الٹیمیٹ گول کہ وہ ٹھیک ہونی چاہیے, اس میں سیفٹی ہونی چاہیے, اس میں پیشنٹ سیفٹی ہونی چاہیے, اس میں ایررز نہیں ہونے چاہیے, ریلائبل ڈیسیژن کلینکل ڈیسیژن میکنگ ہونی چاہیے. So the today's lecture is also hardcore laboratory science involving purely the analytical aspects of an laboratory test. The terminologies I shall be using may be less familiar to the laboratorians, less maybe chemical pathologists are exceptions, because what I am actually embarking upon is mostly owned by the chemical pathologist, and but we know that chemical pathology and that forms the just like maths جو ہے وہ science کی جو ہے وہ جڑ ہے اور اس کی root ہے, اسی طرح I think chemistry is the root, خاص طور پہ automation کے advent کے بعد. Although these are basics and basis of analytical testing, not knowing some of these important concepts severely compromises the clinical utilization of test and reduces the pathologist to an irrelevant entity, I must say with a heavy heart. And the confidence among the clinician and lab technologists and public generally that laboratory testing is all about automation, instruments and computers. I hope that if this lecture could be more widely disseminated, this concept may be a little changed among their minds as well, bringing home the message that the man behind the gun is important rather than the gun. So with this background, I would go on and proceed to today's lecture that is about test performance and validation. The learning objective I have listed here is, it starts off with learning important definitions. I may not be able to cover whole of the definitions, but what I'm going to do is at the end of the series of lectures, I am going to have a resource material uploaded on Drive, Google Drive, and I'll share the link so that all the lectures, PowerPoint presentations, along with additional reference material like definitions, vocabulary, that 30-page document
which people will be able to see. So that is, I'm not going to go through except to the important definitions. So they will be able to look and consult that document. We want to define and understand the valuation, verification, and validation, and differentiate between them, and understand the reason why we want to verify or validate a method. Then, within verification and validation, the test performance is actually part of, or it is it is inside the meaning verification and validation के अंदर ही test performance को जो है वो जम किया जाता है, मगर सिर्फ उसके जो एम है और circumstances हैं और जो तरीकाकार है उसमें थोड़े से differences हैं. बट आजकल के जमाने में इट इज मोर और लेस द सेम, बट वो हम आई टच अपॉन दैट कि वो डिफरेंस क्या है. और हमें टेस्ट परफॉर्मेंस, जो आपका टेस्ट एक वक्त में परफॉर्म हो रहा है उसका लेवल क्या है, उसको हमने क्यों जानना है, व्हाई वी वांट टू नो कि व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ द टेस्ट, और व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स एंड गोल्स ऑफ टेस्ट परफॉर्मेंस गिवन टू क्लिनिकल लेबोरेटरीज. I'll touch upon the concept of, very important concept of total allowable error, the concept of medical decision limits, and then I'll within this test performance of test cannot be gauged unless we use operational specification charts. I'll show you how we do that, and then method decision finally on the basis of method performance evaluation. So if you look at the definitions of validations, they more or less, actually it comes to the same thing, that is about what is the, whether this particular laboratory test or the method adopted is fit for the purpose. And we know that the fitness for the purpose, and the purpose ultimately is to affect the outcomes of the patient in a positive way. So there are the minor elaborations and definitions of validation as per ISO and European Commission and other regulatory and professional bodies. So as I said, it is all about whether the specified requirements that are to be met by a given test are being met. So that is the proof of the fitness for purpose. So looking at the few of the definitions, you must have come across these different terminologies, how they relate with each other and what actually means. So when you have to describe errors, it's usually in terms of systematic error, total error, and random error. We come across these terms very frequently. So these are the type of errors. And what are the test performance characteristics? If you have to describe the test performance characteristics, what are those? These are trueness, accuracy, and precision. So these are the terminologies that are used when we are talking of test performance characteristics. And then the quantitative expression of these terminologies, test performance characteristics, is written sometimes as expressed as bias, accuracy as measurement uncertainty, and precision as standard deviation. So that is the relation among these definitions and terminologies that we come across very frequently. There are variable definition and there can be a statistical definition of these terminologies as well. मैंने इसको बहुत ज़्यादा आगे elaborate नहीं किया. Although I've written a first definition, I'm not going to go into the statistical second, third, fourth definitions. Maybe some other time, and maybe I would request Professor Ijaz to actually sometimes take up this topic in detail. Precision is the closeness of agreement between independent test results obtained under a stipulated condition. आपकी conditions जो हैं वो नियर आइडियल हो या जो भी डिफाइंड कंडीशन है मैन्युफैक्चरर्स के, उसके अंदर अगर मल्टीपल टेस्ट किए जाएं और उनके आपस में एग्रीमेंट देखा जाए तो दैट इज व्हाट इज प्रिसीजन. एक्यूरेसी जो है, दैट इज व्हाट इज द क्लोजनेस लेबोरेटरी obtains closeness of the value for an analyte after testing, which comes which is to the true value of the measurement. That means कि अगर आपने जो उसकी ट्रू वैल्यू मैन्युफैक्चरर्स ने या जिसने भी बनाया है वो
مٹیریل اس کی ٹرو ویلیو ان کو پتا ہے, تو ہماری لیب میں اس کی کتنی کلوزنس اور ایگریمنٹ ہے اس ٹرو ویلیو کے ساتھ. اور ٹرو ویلیو جو ہے وہ ایکچولی از کہ جس وقت بنایا گیا ہے تو اس کو آئیڈیل اور اسٹینڈرڈ آف کیئر اور ایگریڈ اپون کنسنشل میتھڈ کے ساتھ اس کو جو ویلیو اسائن کی جاتی ہے اس کو ہم جو ہے وہ ٹرو ویلیو سمجھتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی رینڈم اور سسٹمیٹک ایرر نہیں ہے, کوئی ایرر کے بغیر جو ویلیو اسائن کی گئی ہے وہ دیٹ از اے ٹرو ویلیو. میجرمنٹ از اے پرٹیکولر, جو بھی ہم اینالائٹ کہہ لیں اس کو, سبجیکٹ ٹو وچ از سبجیکٹ ٹو میجرمنٹ, تو سمپلی اس کو اینالائٹ اور سبسٹنس بھی کہہ سکتے ہیں, یا جس کو ایسے کیا جاتا ہے. تو پرسیژن کے ساتھ جو ادر ٹرمینالوجی اسی چیز کو ڈینوٹ کرتی ہے, دیر از اے مائنر ڈفرنس دو, کہ وہ ریپیٹیبلٹی اینڈ ریپروڈیوسیبلٹی از آلسو ٹیکن ان کانسیپٹ آف پرسیژن, اور ٹرونیس اور پرسیژن ملا کے جو ہے وہ ایکوریسی کہا جاتا ہے. تو اسی لیے جب ہم کہتے ہیں انالیٹیکل ایکوریسی, تو انالیٹیکل ایکوریسی میں ایکچولی انہیرنٹلی پرسیژن شامل ہوتی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اس میں اس لیے ان کو سمجھنا ضروری ہے کہ وین وی آر کنڈکٹنگ ایکسپیریمنٹس اور ہم ان کو ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کے جو ڈفرینسز ہوتے ہیں ان کو ہمیں پتہ ہونا چاہیے, اور وہ ہم ان کو ایکسپیریمنٹس کر کے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم گلوبل ٹرمز جو یوز کرتے ہیں وہ دیٹ ریفرز ٹو گلوبل انالیٹیکل انوائرمنٹ کی ٹرم وچ از کالڈ انالیٹیکل ایکوریسی. ہم کیوں کرنا چاہتے ہیں ویریفیکیشن ویلیڈیشن اسٹڈیز؟ تو دس از مور ٹو ڈو ود میتھڈ ڈیولپمنٹ. جس وقت ہم میتھڈ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمیں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, یا میتھڈ جو ہے ہم انٹروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ جو ہم نے میتھڈ, جس کو ہم نے پچھلی دفعہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم کو میتھڈ کیوں چوز کرتے ہیں اور تو چوز کرنے کا طریقہ کار کیا ہے, تو اس کے بعد جب ہم چوز کر لیتے ہیں تو دین وی آر گوئنگ ٹو ڈو اٹ ان دا لیب, پرفارم اٹ ان دا لیب. تو ہمیں اس وقت یہ پروف کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو لیب میں ہم میتھڈ لے کے آئے ہیں ڈیسائیڈ کر کے, اس کو ہم جو ہے وہ پروف کریں کہ جس مقصد کے لیے لے کے آئے ہیں وہ اچیو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اور وہ مقصد جو ہے جس از کالڈ فٹنس ٹو پرپس, جس پرپس کے لیے لیا گیا ہے اس کے لیے وہ فٹ ہے, وہ اس کو پروف کیا جائے, ڈاکیومنٹ کیا جائے, اور اس کے بعد ایویلویٹ کیا جائے. تو یہ جو ہے یہ دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ جس میتھڈ ڈیولپ کرتے ہیں, لے کے آتے ہیں, یا اگر آپ نے نئی لیب جا کے یوز کی ہے, جوائن کی ہے, تو ادھر بھی جو ہے وہ آپ کو میتھڈ کی پرفارمنس کو دیکھنا ہے, اور مے بی ایٹ دیٹ ٹائم یو ڈیسائیڈ کہ جی میں نے اس کو میتھڈ کو ویلیڈیٹ کرنا ہے کہ یہ فٹنس فار پرپز ہے کہ نہیں اس کے. تو دس اسٹیبلشز دا فاؤنڈیشن فار انالیٹیکل کوالٹی کنٹرول. بعد میں آپ نے جو کوالٹی کنٹرول پروگرام بنانا ہے اپنا, یا وہ اس کو کیری آؤٹ کرنا ہے, تو اس کے لیے آپ کو بیس لائن یہ پرووائڈ کرے گا. یہ آپ کو میتھڈ کی ایکسیپٹیبلٹی دے گا کہ جی یہ میتھڈ میرے لیے ایکسیپٹیبل ہے کہ نہیں. اینڈ اٹ آلسو آئیڈینٹیفائز ایشوز, ایررز, ویکنیسز which may not be identified by the routine QC, کیونکہ یہ بہت ایکسٹینسو ہوتا ہے. اور ہمیں اس لیے کیوں کرنا ہے, وائی ناٹ وی, یو مے کوسچن کہ جی وہ مینوفیکچر تو اتنا زبردست طریقے سے کر کے لاتے ہیں, ان کا اتنا پاس کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, FDA سے اپروو کروانا, CE مارک کرنا, یا کسی اور ڈیولپڈ کنٹری میں جہاں پہ وہ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں میتھڈ. بات یہ ہے کہ یہ آپ کی اپنی انوائرمنٹ میں جب وہ اٹھ کے چیز آتی ہے, بوتھ دا اینالائزر اینڈ جو اس کے ریجنٹ یوز ہوتے ہیں, تو وہ آپ کی وہاں پہ اسٹاف, اس کا ورک لوڈ, اس کا ٹرن اراؤنڈ ٹائم, اس کے بجٹس, اس کی فزیکل انوائرمنٹ, وہاں پہ وائبریشن کتنی ہے, وہاں پہ ٹیمپریچر کتنا ہے, وہاں پہ ہیومیڈیٹی کتنی ہے, وہاں پہ انٹرفیئرنس کتنی ہے, یونیک ٹو دا لیب ہوتی ہے. تو وہ کس طریقے سے اس چیز کو افیکٹ کرے گی جو آئیڈیلی مینوفیکچر دے کے آپ کو بھیجا ہے, اس کو آپ نے دیکھنا ہے. کیونکہ انلیس یو نو کہ آپ کی اپنی انوائرمنٹ میں آپ کتنے اس کو ایرر کر رہے ہیں, اور کتنا جو ہے وہ سسٹم جو اچھا پرفارمس کر رہا ہے, اس کی بیسس کے اوپر ہی آپ ہی کی انوائرمنٹ میں, آپ ہی کے ہاسپٹل میں, آپ ہی کے کسٹمر اور آپ ہی کے پیشنٹس کے اوپر اپلائی ہونا ہے. تو اس لیے جو ہے اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ اس کو پروو کریں اپنی انوائرمنٹ میں. بیکاز, اور یہ اس لیے بھی ظاہر ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ وی آر ہیئر ٹو سرو دا آر الٹیمیٹ گول از کہ پیشنٹ جو ہے اس کے اوپر کوئی رسک نہ ہو, پیشنٹ سیفٹی ایشو نہ بنے, بیکاز 70% آف دا میڈیکل ڈیسیژنز آر بینگ میڈ آن دا لیبورٹری انفارمیشن. تو اس میں جو ہے وہ ہمیں یہ ایرر بیسیکلی جو الٹیمیٹ میننگ ہے, آپ اس کو سمجھ لیں, اس کا ویلیڈیشن اور ویریفیکیشن کا, وہ یہ ہے کہ آپ ایرر اسیس کر رہے ہوتے ہیں اپنی یونیک انوائرمنٹ میں, جو میں نے بھی آپ کو بتایا کہ آپ کی انوائرمنٹ کیوں یونیک ہے.
کہ کتنا ایرر پریزنٹ ہے آپ کے اس لیبورٹری ٹیسٹ میں, آپ کے انوائرمنٹ میں, آپ نے جو میتھڈ اڈاپٹ کیا ہے اپنے پیشنٹس کے لیے, اینڈ ہاؤ ڈو یو کمپیئر what is happening to the what is the situation of the errors that you are producing and the analytical accuracy جو آپ کی لیب میں ہے, آپ کی environment میں, how does it compares to a standard of care یا quality specification, یا in other word کہ آپ کو جو acceptable limits of error define کی گئی ہیں internationally, اس میں آپ کہاں کھڑے ہیں, اور آپ کیسے شور ہو سکتے ہیں کہ آپ کے یہ جو error ہے they would not affect the interpretation of the test and compromise patient care. So as I said, finally it's the fitness of purpose in your own lab. اور اگر جو ہے وہ errors جو ہیں they're so large they can cause incorrect result, and then method may not be acceptable and you'll have to think of something else. we have started off with the clinical side, اور اگر آپ دیکھیں تو ہم نے بات پہلے بھی کی تھی کہ انالیٹیکل جو آپ کی ایکوریسی ہوتی ہے اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. ایکوریسی ہوتی ہے پریسیژن, رپورٹیبل رینج, انالیٹیکل سینسٹیوٹی, اسپیسیسٹی, کیری اوور, میجرمنٹ انسرٹینٹی, آل دوز تھنگ. جبکہ کلینکلی جب ہم نے بات کی تھی ڈائگنوسٹک ایکوریسی کی تو ہم نے یہ باتیں کور کی تھی کہ ڈائگنوسٹک سینسٹیوٹی کیا ہے, اسپیسیسٹی کیا ہے, ریفرنس رینجز کیا ہے, پریڈکٹیو ویلیوز کیا ہے, لائکلیہڈ ریشیوز کیا ہے, ریسیور آپریٹر کروز کیا ہے. سو دیز آر دا پیرامیٹرز فار دا clinical utilization and diagnostic accuracy, while ہم اب بات کر رہے ہیں hard core analytical accuracies کی which happens within the lab and under the supervision of pathologist. تو جو ہے evaluation کیا ہے, جو میں نے کہا تھا we'll differentiate کہ evaluation کیا, evaluation is a very global term which is applied to whole of the thing, کہ جی یہ جو میتھڈ ہے یہ analytical اس کی accuracy کیا ہے اور کلینکل پرفارمنس کریکٹرسٹک کیا ہے. تو دیٹس اے گلوبل ٹرم. جب ہم کہتے ہیں ایویلویٹ کریں گے ٹیسٹ تو الٹیمیٹلی اٹ اسٹارٹس آف ود مینوفیکچرر پرووائڈنگ اٹ ٹو دی لیب اینڈ لیب گیونگ انفارمیشن اینڈ فائنلی اٹ بینگ اپلائیڈ ٹو دی پیشنٹ. جبکہ ویریفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ لمیٹڈ سینس میں ہوتا ہے, ہوتی یہ بھی ویلیڈیشن ہے مگر اٹس ان لمیٹڈ سینس, اور یہ جو ہے یہ اٹس اے پروجیکٹ پروویژن آف آبجیکٹیو ایویڈنس جو ہم اپنے پاس پروڈیوس کرتے ہیں so that it gives given items fulfill the specified requirement of the test. تو یہ ویریفیکیشن جو ہے یہ لمیٹڈ سینس میں ویلیڈیشن ہی ہوتی ہے مگر الاؤ کرتے ہیں کیونکہ مینوفیکچرر جو ہوتے ہیں انہوں نے اتنی ایکسٹینسو ویلیڈیشن کی ہوتی ہے اپنے اپروولز لینے کے لیے, اور اتنا وہ ایکسپینسو اور ٹائم کنزیومنگ اور ہائیلی ٹیکنیکل کام ہوتا ہے کہ ہر چھوٹی لیب وہ کر نہیں سکتی. تو لیکن having a trust of those many parameters جو مینوفیکچر نے پروڈیوس کیے ہوتے ہیں اور ریگولیٹر نے ان کو اپروو کیا ہوتا ہے, ہم چوز کرتے ہیں کہ ہماری لیب کے اندر ہم نے جو پیرامیٹرز پروو کرنے ہیں وہ کون سے ہیں. سو وہ میں نے کہا کہ وہ لمیٹڈ ہوتے ہیں اور ان کو ہم کہتے ہیں ویریفیکیشن. اور جب ویلیڈیشن جو ہوتا ہے وہ جبکہ اٹس اے براڈر کانسیپٹ, ایکسٹینسو کانسیپٹ, ویری ٹائم کنزیومنگ اینڈ ہائیلی ٹیکنیکل, جس میں آپ بہت سارے پیرامیٹرز کو اسیس کرتے ہیں. I'll allude to you that. تو ویریفیکیشن میں کم از کم جو آپ نے چیز کرنی ہے وہ کرنی ہے کہ جی ایکوریسی, پرسیژن, رپورٹیبل رینج اور ریفرنس رینجز, اس کو آپ جو ہے وہ ویریفائی کر لیں. جبکہ اگر ویلیڈیشن کا اگر آپ کو اکوپمنٹ کرنی ہے جو کہ یا ویلیڈیشن آف دا میتھڈ کرنی ہے, اسپیشلی دیٹ وڈ بی ریکوائرڈ وین یو ہیو ڈیولپڈ ان ہاؤس سسٹم. ان ہاؤس میتھڈ آپ ڈیولپ کر دیتے ہیں, آج آپ مالیکولر ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں اور ان ہاؤس ڈیولپ کر لیتے ہیں, تو دین یو ول ہیو ٹو do all these things because you are the one who has started doing this test and you are the one who has made it in your lab, and that's why you need to do so many other things jisme trueness hai, accuracy hai, precision hai, measurement uncertainty hai, analytical sensitivity, specificity hai, ranges hai, diagnostic sensitivity and specificity hai, reference ranges hai, detection limit hai, limit of quantification hai, robustness or ruggedness hai. So this becomes, as you know, as you can see, a very, very extensive process, and it doesn't remain that simple. You would need to invest a lot in that. اور اس کے لیے آپ کے اوپر جو ویسے میں نے کہا کہ جی آپ نے کتنی ایویلویشن کرنی ہے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ پرپز آف ٹیسٹ کیا ہے, کس انوائرمنٹ میں ہو رہا ہے, کیا کوالٹیٹیو ہے, کوانٹیٹیو ہے, کیا اس کے اوپر ویریفیکیشن اپلیکیبل ہے کہ یو آر ایبل ٹو save cost and time and still get the outcome which is proving that fitness of purpose ہے. available information کیا ہے, ٹیسٹ کے ساتھ ایکسپیرینس کیا ہے, اس میں ایرر کے کیا چانسز ہیں. تو یہ جو ہے
because it all validations and verification involve cost, labor and supplies. So इसको आप देखते हैं रिस्क के तनाजुर में कि आपने इस टेस्ट को अगर आप उतनी एक्सटेंसिव वैलिडेशन नहीं करते तो उसका रिस्क क्या है. तो इसलिए जो है ये इट्स अ वेरी प्रोएक्टिव सिस्टमैटिक प्रोसेस, वेल इन्फॉर्म्ड प्रोसेस. लेकिन लकीली जितने ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे मैंने कहा कि सिंस दे हैव have to undergo so much of a regulatory rigorous testing and proofs के आपके पास आपकी environment में आके you probably have to stick to few of the parameters that are much easier and less cost intensive. तो आप ये किस तरह चूज करते हैं कि अगर आप एग्जिस्टिंग वैलिडेशन डाटा मैन्युफैक्चरर से मांगते हैं, ठीक है, लिटरेचर में अवेलेबल होता है, मैन्युफैक्चरर के अवेलेबल होता है, रेगुलेटर्स के पास अवेलेबल होता है कि ये जो एग्जिस्टिंग वैलिडेशन डाटा इन मैन्युफैक्चरर ने प्रेजेंट किया हुआ है वो रिक्वायर्ड पर्पस के लिए काफी है या उसकी फर्दर वैलिडेशन करनी है आपने. अगर वैलिडेशन डाटा जो है वो, तो उसके लिए अगर वो वैलिडेशन डाटा जो है वो काफी आपको लगता है तो फिर आप उसको जो है वो वैलिडेशन प्रोसीजर्स जो कि एज अ पब्लिश्ड मिल जाता है उसको आप उसको अडॉप्ट कर लेते हैं और उसके बाद आपको बहुत लंबी चौड़ी उसमें वैलिडेशन में नहीं जाना था. लेकिन अगर वैलिडेशन डाटा जो है वो कंफर्म होता है तो फिर आप उसको जो है वो स्टैंडर्ड मेथड जो है वो उसके साथ कर लेते हैं. और जैसे मैंने कहा कि सी मार्क किट्स जो हैं वो उनको वो कहते हैं रेगुलेटर के जी आप सिर्फ वेरिफिकेशन कर लें क्योंकि वो एडिक्वेट है इसका वैलिडेशन डाटा. सो दैट इज द डिफरेंस. If but however those who can want to appear in exam or those who just for knowledge sake must know the difference between के validation और verification में क्या फर्क है and in which when you would like to go for validations and when you would want to do just verifications. अच्छा, अगर आप देखा जाए तो अल्टीमेटली जो हम अपने पास काम करेंगे इसको वेरीफाई करने के लिए टेस्ट, तो हम देखना क्या चाहते हैं. जैसे मैंने कहा कि ये टेस्ट परफॉर्मेंस जो है अगर ऑलरेडी टेस्ट एग्जिस्ट कर रहा है आपकी लैब में और आपने ज्वाइन कर लिया है या वक्तन फवक्तन आपको अंदाजा करना चाहते हैं कि आपका टेस्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो ये बड़े करीब है, यानी वैलिडेशन के अंदर ही जम है कि आपका ये टेस्ट जो है वो इस वक्त जो है जो काफी अरसे से चला आ रहा था वो कैसा परफॉर्म कर रहा है. तो आप देख क्या रहे होते हैं, देख ये रहे होते हैं कि व्हाट आर द एनालिटिकल एरर्स जो आपकी लेबोरेटरी के अंदर आपके मेथड से जो है ना वो पैदा हो रहा है. और फिर आपने ये देखना होता है कि इन एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए आपने किस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स रन करने, ठीक है, और फिर उसका तरीकाकार क्या है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू परफॉर्म दोस एक्सपेरिमेंट्स टू असेस द एरर्स. And it can't be just open-ended and ongoing without limits. So you have to decide how much data you want to collect so that you are able to give a good estimate of the error. Overboard जाने की जरूरत नहीं होती because that has cost. What statistic आपने procedure apply करना है in order to detect के size of errors क्या है जो भी आपने experiment run किए. और फिर आपने ये देखना है कि ये जो errors का जो आपके पास है वो जो है आपको किस लिमिट के अंदर है. तो हम उसके ऊपर अभी जब टेस्ट परफॉर्मेंस की बात करेंगे दैट इज वेयर द एक्साइटमेंट बिगिंस के जी. आप जो है यू हैव द लिमिट्स और आप अपनी लैब के उस मेथड को प्रूव करते हैं कि वो जो है वो उस अलाउएबल जो एरर्स हैं वो उसके अगेंस्ट वो कहाँ पे खड़ा है. तो जैसे मैंने कहा कि जी एक्सपेरिमेंट किस किस्म के होते हैं. जो लिनियरिटी एक्सपेरिमेंट होता है दैट इज फॉर रिपोर्टेबल रेंजेस. रेप्लिकेशन एक्सपेरिमेंट होता है टू एस्टिमेट इम्प्रिसिजन और रैंडम एरर व्हिच इज पैरामीटर फॉर टेस्ट परफॉर्मेंस, बेसिक पैरामीटर फॉर टेस्ट परफॉर्मेंस. कंपैरिजन ऑफ मेथड एक्सपेरिमेंट होता है टू एस्टिमेट द इनएक्यूरेसी या सिस्टमैटिक एरर. फिर इंटरफेरेंस एंड रिकवरी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं टू स्पेसिफिकली एस्टिमेट कोई प्रोपोर्शनल या कांस्टेंट सिस्टमैटिक एरर हो. डिटेक्शन लिमिट एक्सपेरिमेंट टू कैरेक्टराइज द एनालिटिकल सेंसिटिविटी. तो ये जो मैंने लिंक दिया हुआ है व्हेन आई विल पोस्ट इट ऑन द ड्राइव तो यू विल हैव दीज documents available for you. So these are the type of experiments that you carry out for certain specific purpose. अब यहाँ पे जो वैलिडेशन ऑफ द मेथड है इसमें जो आप चीजें यूज करते हैं, टूल्स यूज करते हैं, वो किस किस्म के हैं. लेट्स लुक एट दैट, थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं उनको, बिकॉज अगेन दिस आर समथिंग जो कि इसके ऊपर कंफ्यूजन रहता है. व्हेन आई
used to take वाइवा वो ग्रेडिंग के एग्जाम में, या आप समझ लें कि MCPS या जनरल पैथोलॉजी, तो आई एक्सपेक्टेड के वो जो है वो बच्चे जो है ये प्रिंसिपल्स जो है पैथोलॉजी के वो समझ के आएंगे, एंड आई वाज यू नो disturbed to find out कि hardly there was anyone who can define these terms with clarity. ठीक है जी. तो इसमें ये है कि अभी आगे भी आपको बताते हैं what's the difference between the standards and calibrators and controls and वो, तो वो जो है वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये चीजें जो हैं इनका मतलब क्या है और इनको आपने किस तरह यूज करना है. तो रिएजेंट ब्लैंक होते हैं, रूटीन टेस्ट सैंपल हो सकते हैं, स्पाइक्ड मटेरियल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं जो कि आपके ट्रेसेबल होते हैं और मेट्रोलॉजिकल रेफरेंस मटेरियल तक पहुंचते हैं जिनको हम रेफरेंस मटेरियल करते हैं, और दीज आर कॉल्ड सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल इफ दे आर सर्टिफाइड बाय big bodies, like for example you can have NIST certified material or you can have WHO certified material. तो ये जो है ये जो है ये आपके लिए रिक्वायर्ड होता है कैरेक्टराइजेशन, ट्रेसेबिलिटी, अनसर्टेनिटी को डॉक्यूमेंट करने के लिए. देन इज द कैलिब्रेटर एंड कैलिब्रेंट्स, ये भी आपके वो मटेरियल्स होते हैं जो आप यूज करते हैं. सो अल्टीमेटली होता क्या है कि इंस्ट्रूमेंट में आपके पास एक, आप एनालाइट को जब मेजर कर रहे होते हैं तो वो एनालाइट को मेजर जो भी करता है अंदर सिस्टम, उसके बाद अल्टीमेटली वो एक सिग्नल जनरेट करता है. सिग्नल क्या होता है जी? इट कुड बी एब्जॉर्बेंस, it could be transmission, it could be chemiluminescence, it could be some color change, कुछ भी हो सकता है. तो उस चेंज जो आपका सिग्नल जनरेट करता है इंस्ट्रूमेंट, उसको आप एक्सट्रापोलेट करते हैं कि इस सिग्नल का मतलब है इतनी कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट. ठीक है जी. तो ये जो है ये सारा बेसिक प्रिंसिपल्स होता है उन इंस्ट्रूमेंट्स का. तो ये जो है ये दिस इनवर्स ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड द मेजरिंग फंक्शन व्हिच यील्ड्स फ्रॉम द कंसंट्रेशन, यानी रिवर्स में आप उस सिग्नल को इंटरप्रेट करते हैं कि ये जो है ये इतना सिग्नल का मतलब है ये कंसंट्रेशन. तो कैलिब्रेटर्स क्या होते हैं? दे आर रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश्ड बाय मेजरमेंट ऑफ सैंपल विद नोन क्वांटिटीज ऑफ एनालाइट. कैलिब्रेटर्स जो आपको मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है. ठीक है जी. तो जो स्टैंडर्ड्स हैं दे आर सॉल्यूशंस ऑफ प्योर केमिकल्स, दे आर नॉट द मैट्रिक्स जो कि हम रूटीन में सैंपल्स ह्यूमन ब्लड या सीरम का यूज कर रहे होते हैं. दे आर यूज्ड फॉर रेफरेंस मेजरमेंट प्रोसीजर दैट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द मैट्रिक्स इफेक्ट. मैट्रिक्स मैंने कहा कि आपका जो रूटीन में होता है मैट्रिक्स इज लाइक योर प्लाज्मा हो गया, सीरम हो गया, which is have lot many other things than just a pure analytes जिसमें आप interested होते हैं. और controls क्या होते हैं? They have the known quantities of analyte, और ये उसी तरह के मैट्रिक्स में बनाए जाते हैं जिस तरह के आप रूटीन टेस्टिंग में ह्यूमन मटेरियल यूज कर रहे होते हैं, चाहे वो सीरम है, प्लाज्मा है, ब्लड है, व्हाटएवर. सो दैट इज व्हाट द डिफरेंस इज. तो जो कैलिब्रेटर्स होते हैं ये आपको रिक्वायर्ड होते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट की ये वाली फंक्शन को प्रूव करने के लिए कि ये सिग्नल जो है इस एनालाइट के बराबर है, जो उन्होंने मैन्युफैक्चर ने अपनी इक्विपमेंट बनाते हुए यूज किया था और प्रूव किया था कि जी ये जो है सिग्नल टू एनालाइट या सिग्नल टू मेजरमेंट या कंसंट्रेशन जो है वो एक खास लीनियर तरीके से फॉलो कर रहा है पैटर्न. तो हमने कहा एक्यूरेसी क्या है जी? इसके लिए जो आपको एक्सपेरिमेंट किया जाता है वो क्या है? मेथड ऑफ कंपैरिजन है. उसके लिए स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल चाहिए होता है, रेफरेंस मेथड चाहिए होता है, और दिस आर एस्टैब्लिश्ड बाय कंपेयरिंग रिजल्ट्स टू अ डेफिनेटिव और रेफरेंस मेथड which is verified by comparing result to an established comparative method. That's a CAP definition. ठीक है. This is when you have to prove the accuracy. हम आगे जाके टेस्ट परफॉर्मेंस में बताएंगे कि हम इसको एक्यूरेसी के लिए फिर हम जो है स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल की बजाय हमारे पास जो है वो एक प्रोविजन है कि हम EQA प्रोफिशिएंसी डाटा जो है उससे हम जो है वो उसकी ट्रू वैल्यू समझें और उसके साथ कंपेयर कर लें. प्रोसीजन क्या है? इसके लिए एक्सपेरिमेंट्स जो हैं दे कैन बी प्रोसीजन कैन बी विद इन अ रन, बिटवीन अ रन एंड बिटवीन अ डे. This is established by repeat measurement of samples at varying concentration of activities within a run and between run over a period of time. Interestingly, मैं जो run की बात कर रही हूँ, मैं sometimes people would not understand what is meant by run. और in fact run को define करना भी pathologist का काम होता है. Run का मतलब ये होता है कि आपने same conditions जो हैं उसके लिए जो है वो नंबर ऑफ टेस्ट के ऊपर मुनसर हो सकता है, या यानी कहने का मतलब है सेम कंडीशंस के साथ आपने टेस्टिंग की है. सेम कंडीशंस क्या हो सकती है? आपका लॉट रिएजेंट का, आपका एनवायरनमेंट कंडीशन, उसका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वगैरह वगैरह, एंड योर ऑपरेटर. अगर वो कांस्टेंट है तो आप उसे एक रन डिफाइन कर सकते हैं, या
دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ نمبر آف سیمپلس کی بیسس کے اوپر رن ڈیفائن کر سکتے ہیں. رن کی ڈیفینیشن اس لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنا جو QC لگانا ہے اس کو رن کے حساب سے لگانا ہے. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک رن میں آپ نے ایک QC لگانا ہے, چاہے وہ 3 مٹیریل کا ہے یا 2 کا ہے یا 1 ہے. سو دیٹ کین بی فار ایگزامپل ایوری 800 sample could be one run, 500 sample could be one run, اور 8 hour shift could be one run. ٹھیک ہے جی. تو آپ کے ایک دن میں اگر 8 گھنٹے کی ایک شفٹ ہے تو 3 رنز ہو گئے. ٹھیک ہے, تو ایک دن میں پھر 3 رنز جو ہیں ان کے درمیان میں کمپیریزن کر سکتے ہیں, یا پھر ایک دن کا اگلے دن کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں, دیٹ از بٹوین دا ڈے رن. سو انڈرسٹینڈ دا میننگ آف رن اینڈ یو آر دا ون ہو ہیو ٹو ڈیفائن بیسڈ آن کہ آپ کی لیب کی ورکنگ کیا ہے. If you recall this slide, تو میں نے یہ جب ہم نے کہا تھا کہ ہم میتھڈ سلیکشن کی بات ہم نے کی تھی, تو ہم نے کہا تھا کہ نیو ایسے کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہم نے کنسنسس ڈیولپ کر کے اپنی پیشنٹ پاپولیشن کو دیکھ کے, اپنی لیبورٹری, اپنی انوائرمنٹ, اپنے ہاسپٹل, اپنے کلائنٹیج کو دیکھ کے ہم نے کہا کہ ہم نے یہ میتھڈ جو ہے وہ اس کو انٹروڈیوس کرنا ہے. اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ جی جب ایک دفعہ ہو گیا اور ہم نے میتھڈ کو سلیکٹ کیا ہے تو ہم نے پرفارمنس گول ڈیفائن کرنے ہیں, اور اس وقت میں نے کہا تھا ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ. اب وہ پرفارمنس گولز کیا ہے کہ یہ میرے میتھڈ کو کتنا اچھا کام کرنا چاہیے, کس لیول پہ کام کرنا چاہیے, مجھے میرا الٹیمیٹ آئیڈیل کیا ہے, میرا بینچ مارک کیا ہوگا, میرا اسٹینڈرڈ کیا ہوگا. تو دیٹ از واٹ از اباؤٹ کہ جی آپ کے وہ انالیٹیکل کوالٹی گولز کیا ہیں. ٹھیک ہے جی. تو انالیٹیکل کوالٹی گولز کو ہم دیکھتے ہیں کہ لیٹس لک انٹو دیٹ کہ جی ہم پرفارمنس گولز کرتے ہیں ڈیفائن, تو ہی آپ کا ویلیڈیشن میتھڈ کو آپ کسی کے ساتھ کمپیئر کریں گے نا. ہوا میں صرف ایک انڈیویجول جو ہے وہ اس کو نہیں کر سکے کہ اٹ ہیز ٹو کمپیئر ود سم تھنگ اسٹینڈرڈ. تو وہ ویلیڈیشن جو ہے وہ بھی پرفارمنس گولز ڈیفائن کرنے کے بعد ہوتی. لیٹس لک انٹو دا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ, دیٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ, کیونکہ ہسٹری میں آپ جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا آج ہم کہاں کھڑے ہیں. تو کنفیوژن بہت زیادہ تھا کہ جی ہم انالیٹیکل کوالٹی کو کیسے ڈیفائن کریں, انالیٹیکل کوالٹی اسپیسیفکیشن کیسے ہم لوگوں کو بتائیں کہ جی کس لیول پہ انہوں نے آنا ہے, کون سا بینچ مارک ہے, کون سا اسٹینڈرڈ ہے, اور اس کو وہ ایوری ڈے اپنی لیبورٹری اور کلینکل پریکٹس میں اپلائی کر سکیں. تبھی ہم جو ہے وہ ریلائبلٹی کو انشور کر سکیں گے نا پیشنٹ کے لیے. تو 1999 میں ایک کنسنسس کانفرنس ہوئی جو انٹرنیشنل جو یہ ہے ایسوسیشن فار کیمسٹری ہے, اور IFCC اینڈ WHO, اسٹاک ہوم اس کو ڈیکلریشن کہتے ہیں. سو ان کا ایم کیا تھا, اسٹریٹجیز ٹو سیٹ گلوبل انالیٹیکل کوالٹی اسپیسیفکیشن ان لیبورٹری میڈیسن. سو اس نے بہت یوزفل اینڈ ویل ڈاکیومنٹری اسٹریٹجی سیٹ کی کہ جی ہم انالیٹیکل کوالٹی اسپیسیفکیشن جو ہے ان کو ہم کیا ہیں, اور ان کو ہم کس طرح ڈیل کریں گے کہ ہائیسٹ ہائرارکی کے اوپر کیا ہے, یعنی ٹاپ موسٹ بیسٹ وے آف سیٹنگ انالیٹیکل کوالٹی اسپیسیفکیشن کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو واٹ ڈڈ دے سے کنسنسس میں انہوں نے کیا کہ جی ہائیسٹ ٹاپ موسٹ کے اوپر کیا ہے کہ آپ جو بھی آپ انالیٹیکل ٹیسٹ کر رہے ہیں اس کا افیکٹ جو ہے آن کلینکل آؤٹ کمز ان اسپیسیفک کلینکل سیٹنگ پروو کر سکیں. ایز اے سیڈ لاسٹ ٹائم کہ الٹیمیٹلی the laboratory has a goal to serve the patient, ٹھیک ہے, to make the outcomes better for them. تو اس لیے ہائیسٹ ٹاپ موسٹ ہائرارکی کے اوپر آپ کا انالیٹیکل پرفارمنس اس ٹیسٹ کی بہترین ہوگی جو کلینکل آؤٹ کمز میں بہترین ڈفرنس ڈالتا ہے. اینڈ دیٹ از آلسو اپلیکیبل ان سرٹن کلینکل یونیک کلینکل سیٹنگ, اسپیسیفک کلینکل سیٹنگ کے اوپر. دوسرا کیا ہے کہ جی ایویلویشن آف دا افیکٹ آف انالیٹیکل پرفارمنس آن دا کلینیشین ڈیسیژن. وہاں پہ تو ہم نے جہاں یہاں پہ ٹاپ کی بات کی تو کلینکل ڈیسیژن کے بعد ہی پیشنٹ کا کلینکل آؤٹ کم بنے گا نا. تو ہم نے کہا کہ کلینکل آؤٹ کمز کے اوپر کیا ڈفرنس ڈالا اس انالیٹیکل پرفارمنس نے, اینڈ دین اس سے نیچے کی جی ڈاکٹرز نے, کلینیشنز نے کیا ڈیسیژن کیا اس انفارمیشن کے اوپر اس انالیٹیکل پرفارمنس کے بعد. اس کے طریقہ کار کیا ہے, انہوں نے بایولوجیکل ویریشن کو بھی اسٹڈی کیا, ڈیٹا بیسز بنائے, پھر کلینیشین کے اوپینین کو بھی اس میں لیا, جو بھی اس کے اوپر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, ریسرچ ہوئی ہے, سائنس پڑھی ہے, اس کے اوپر ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک آف واٹ از دا ایگزسٹنگ باڈی آف نالج. پھر پروفیشنل ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں, آپ کئی دفعہ دیکھتے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل ایکسپرٹ باڈیز جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی انالیٹیکل پرفارمنس یہ ہونی چاہیے اس ٹیسٹ کی, تب ہم کہیں گے کہ یہ بہت اچھا لیبورٹری جو ہے اس میں انالیسز ہو رہا ہے اس ٹیسٹ کا. یا پھر لوکل ایکسپرٹس اینڈ انڈیویجولس ہو سکتے ہیں, ہماری سوسائٹی بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے سرکمسٹانسز میں ہم جو ہے نا کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی ٹیسٹ کی کیا انالیٹیکل گول ہونے چاہیے. اور پرفارمنس گول ریگولیٹرز بھی سیٹ کرتا ہے, کلایا از ون آف دا ایگزامپل. اس کے علاوہ ایکسٹرنل کوالٹی اسیسمنٹ اسکیمز جو ہیں وہ بھی آپ کو ایکچولی پرفارمنس گولز دکھا رہے ہوتے ہیں, اپنے بتا رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد اسیس کر کے اس کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو انفارم کر رہے ہوتے ہیں.
So and goals based on current state of art. جیسے کہ آپ کا پروفیشنسی ٹیسٹنگ اسکرین میں نظر آ رہا ہے کہ جی اگر یہ والی چیزیں اویلیبل نہیں ہے تو بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں اس وقت. وہ ایکوے والا آپ کو بتا دیتا ہے کہ جی بیسٹ پریکٹسز کے بعد ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ دس از نیئر ٹو دا آئیڈیل. اینڈ دس از فاؤنڈ ان کرنٹ پبلیکیشن آن دا میتھڈالوجیز. اس میں بھی آپ کو مل جاتا ہے, بہت سارا ریسرچ باڈی ہے. So جہاں پہ available ہو model of highest hierarchy are preferred to those at the lower level. That means this is something you should look for ideally, but if not ideal, you come down like this. ٹھیک ہے جی. تو this should be in mind کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ جو میتھڈ ہے اس کی پرفارمنس جو ہے اس کی الٹیمیٹ جو ہے وہ یوٹیلیٹی کیا ہونی چاہیے. یہ جو ہے انالیٹیکل کوالٹی ریکوائرمنٹس اور ڈیفائنڈ اس میں جو ہے انہوں نے کنسنسس اسٹیٹمنٹ اسٹاک ہوپ میں, اور ان کو کس طرح انہوں نے ڈیفائن کیا تھا. دے یوزڈ انڈرسٹینڈیبل آبجیکٹیو ڈیفینیشنز دیٹ ور میجریبل, they were reproducible, they were achievable and they were demonstrable. Otherwise ہوا میں کہہ دینے کا تو مطلب نہیں unless you are objectively able to prove them. تو پھر جو analytical quality requirement کو define کیا گیا جو میں نے کہا نا understandable میں, اس میں ایک جس کے اوپر کنسنسس تھا اوور دا ٹائم وہ یہ ہے کہ allowable total error. Analytical جو error ہے اس کا allowance کیا ہے, which is called allowable total error. You must remember this. So this is the analytical error budget which is available for any laboratory for any analyte testing. ٹھیک ہے جی. کیونکہ ہر لیبورٹری میں they can't be perfect. دنیا میں کوئی لیبورٹری پرفیکٹ نہیں ہے جس میں زیرو رینڈم ایرر اور زیرو سسٹمیٹک ایرر ہو. there has to be some error. اب وہ انالیٹیکل ایرر جو ہے وہ کس رینج میں ہے, اور ہر اینالائٹ کے لیے وہ ڈیفائن کر دیا گیا ہے کہ اس اینالائٹ کے اوپر آپ کو اتنا ایرر الاؤڈ ہے, یہ بجٹ ہے, آپ اس کے اندر رہیے. اگر آپ اس کے اندر رہتے ہیں اور پروف کر دیتے ہیں اپنی لیبورٹری میں ایکسپیریمنٹس کر کے, ڈاکومنٹ کر کے, دکھا کے, تو دین ویل ایکسپٹ کہ آپ کی انالیٹیکل جو پرفارمنس ہے وہ ٹھیک ہے ٹیسٹ کی. سو یہ جو انالیٹیکل یا allowable ٹوٹل ایرر ہے اس کی سب سے زیادہ ریلیونس اور امپورٹنس کیا ہے جہاں پہ کلینکل ڈیسیجن لمٹس ایوالو ہوتے ہیں. اینڈ واٹ آئی مین بائی کلینکل ڈیسیجن لمٹ وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گی. واٹ آئی مین بائی از کہ جہاں پہ اس اینالائٹ کی ویلیو کے اوپر کوئی کریٹیکل ڈیسیجن لے لیا جاتا ہے. فار ایگزامپل if somebody says کہ میں نے ٹرانسفیوز کرنا ہے اور میں ٹرانسفیوز کروں گا 7 گرام ہیموگلوبن کے اوپر, تو دیٹ مینس کہ 7 گرام ہیموگلوبن جو ہے اس کو اس میں منیمم ایرر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایکچولی 7 گرام ہے پیشنٹ کا اور لیبورٹری 9 گرام دے رہی ہے, یا ایکچولی 7.5 گرام ہے اور لیبورٹری جو ہے وہ 5 گرام دے رہی ہے. سو دیر از گوئنگ ٹو بی رانگ ڈیسیژن بیکاز آپ نے اس کے لیول کے اوپر جہاں پہ کریٹیکل ڈیسیژن ہے وہ آپ نے میٹ نہیں کیا. سملرلی اگر آپ گلوکوز کا ایگزامپل لے لیں, ہائپوگلائسیمیا کا لیول کے اوپر somebody is going to take a critical decision. ٹھیک ہے جی, تو اس کے اراؤنڈ آپ کا ایرر جو ہے وہ منیمائزڈ ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ کے پاس رینج ہے, آپ ہائپوگلائسیمیا سے لے کے نارمل تک چلے جائیں, وہ اتنا کریٹیکل نہیں ہے. آپ کا 80 ہو گیا یا آپ کا 75 ہو گیا, اٹ ڈزنٹ میٹر. یا پھر آپ کا ادھر میٹر کرتا ہے جہاں پہ آپ نے کسی کو ڈائبیٹک لیبل کرنا ہے یا نان ڈائبیٹک لیبل کرنا ہے, وہاں پہ اگین یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ ادھر جو ہے وہ آپ کا کریٹیکل ڈیسیژن لمٹس ہے. سو دس allowable ٹوٹل ایرر جو ہے اس کو سب سے زیادہ امپورٹنس کس لیول پہ دیا جاتا ہے جہاں پہ کلینکل ڈیسیژن لمٹس ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہر پیتھولوجسٹ کو اویئر ہونا چاہیے اور اس کو ڈیفائنڈ ہونا چاہیے, اور یہ دنیا میں اویلیبل ہے اور اس کے اوپر اس کو کام کرنا چاہیے. اوکے, جو ٹائپ آف ایررز ہیں وہ آپ کی لیبورٹری میں کہاں سے آتے ہیں. وی نو پری انالیٹیکل ایرر, ہم بات کرتے ہیں, وی نو اٹس اے بگ چنک. ٹھیک ہے, تو جو انالیٹیکل ایررز ہیں وہ شاید اتنی بڑی پرسنٹیج نہیں ہوتی جتنی کہ آپ کے پری انالیٹیکل ہوتے ہیں. اور پری انالیٹیکل کی فیزز کیا ہیں, آرڈرنگ کے وقت, کلیکشن کے وقت, آئیڈینٹیفیکیشن کے وقت. وی آل نو دیٹ اینڈ دس از جسٹ elaboration of the same and this is not exhaustive list. You can add so many other things. These have direct impact on آپ کے ریزلٹ کے اوپر. تو دیٹ از وائی the pathologists have to be involved کہ پری انالیٹیکل جو ہیں اس کو جتنا زیادہ وہ اسٹینڈرڈائز کر سکتا ہے, وہاں پہ منیمائز کر سکتا ہے ویریشن, وہاں پہ جتنا اچھے طریقے سے وہ کمیونیکیشن سے, ٹریننگ سے جو ہے وہ پری انالیٹیکل سیمپل آبٹین کر سکتا ہے, اتنا ہی اس کا انالیٹیکل پرابلمس کم ہوں گے. اچھا, اب یہ ہم نے بات کی کہ جو لیبورٹری میں آ جاتا ہے جب آپ انالیسس کرنے لگتے ہیں تو آپ کے کوئی بھی سیمپل جو کسی پیشنٹ سے آبٹین ہوا ہے اس کے اندر انہیرنٹ جو ہے کچھ ویریشن ہو سکتی ہے. If you take one person
and you repeat one analyte over weeks and months, it's not going on the same instrument, in the same environment, in the same consistent consistency ke saath, consistent uski factors ke saath, it is not going to be same. This is because of inherent biological variations in adults and in patients, in people, normal population, normal individuals में biological variation होती है. तो फिर क्या है? Somebody has to take care of that and have explanation कि जी ये biological variation, but it is not something के वो बिल्कुल ही जो है वो madness की तरह होती है. There is a range. तो biological variation होती है, and then once you test, you have an analytical variation. आपके inherent है instrument के लिए, आपके circumstances में inherent है. तो biological variation भी दो किस्म की होती है. You have normal healthy people who would have different values. Any individual will have different value for an analyte, which is called intra-individual variation. And then you can have same analyte varying from individual to individual, which is called inter-individual variation. And there's a range for that. That has been, checked and proven. और analytical variation क्या है? उसमें imprecision होती है, inaccuracy होती है. Within the same day analytical variation होती है. अगर किसी ने दिन में 3 दफा creatinine करवाया एक patient का, तो उसमें एक variation आएगी. ठीक है? तो वो जो है that is within day analytical. Between days, अगर उसी patient का जो है वो 3 दिन consecutive days पे same analyte test हो रहा है, तो उसमें भी variation आएगी, which is called coefficient of variation within a day, या coefficient of variation जो है वो between days जो है. And the total error analytical variation इससे calculate होती है कि आपकी total analytical variation जो है that is a sum of both the variations within day and between days. Now here it is. You can see there's a chart, there are different sources for that, और बड़े elaborate है. ठीक है, आप किसी भी सोर्स के ऊपर चले जाएं, वेस्ट गार्ड पे चले जाएं, उसके पास सबसे ज्यादा ये सारे उसने लिखे हुए कि जी इंटर इंडिविजुअल वेरिएशन इन एस एनालाइट की क्या है, आपकी विद इन इंट्रा इंडिविजुअल, इंटर इंडिविजुअल, फिर आपकी प्रिसीजन, फिर आपकी एक्यूरेसी, उसका जो है वो परसेंटेज कितनी है, एंड अल्टीमेटली इट फॉर्म्स द अलाउंस ऑफ द एरर. उन्होंने आपको बजट कर दिया कि आपके पास ये जो है ये एरर का बजट है, जिसमें ये सारी चीजें उन्होंने शामिल कर ली हैं. ठीक है, तो ये टोटल आपको एरर का जो बजट मिल गया है, इसके अंदर ही आपने उसको प्ले करना है और अपने सिस्टम्स को असेस करना है, अपने टेस्ट परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है. सो आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स कि टोटल अलाउएबल एरर जो है वो क्या कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर क्या चीज शामिल है, और उसकी रीजन क्या है टोटल अलाउएबल एरर देने की, और हर एनालाइट के लिए डिफाइंड है. देयर बी थिंग एनालाइट्स जिसमें आपको जैसे सीखे है, यू हैव अ लॉट ऑफ अलाउंस फॉर एरर, बट देन यू हैव अ वेरी लो अलाउंस फॉर एरर. ठीक है जी, तो इसलिए ये वेरिएशन है क्योंकि ये ओवर द टाइम स्टडी करके बनाए गए. ओके, अब हमने ये बात कर ली कि आपने अगर आपने टेस्ट की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है तो क्या क्राइटेरिया होगा एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस का, नोइंग कि आपके सोर्सेज ऑफ वेरिएशन क्या है. बोथ बायोलॉजिकल वेरिएशन भी है और एनालिटिकल वेरिएशन भी है. तो फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस इज कि आपकी जो एनालिटिकल वेरिएशन है शुड बी लोअर और इक्वल टू हाफ ऑफ इंट्रा इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी. सो दैट मीन्स कि आपकी एनालिटिकल वेरिएशन जो टोटल है वो आपके इंट्रा इंडिविजुअल की वेरिएशन जो है उससे हाफ होना चाहिए, या उसके हाफ के बराबर होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए. सेकंड क्राइटेरिया क्या है कि अगर आपकी सेम डे की एनालिटिकल वेरिएशन जो है वो आपकी 1/4 ऑफ टोटल बायोलॉजिकल वेरिएशन, जिसमें बोथ इंट्रा और इंटर इंडिविजुअल है, उसके 25 यानी 1/4 ऑफ दैट से बराबर या कम होनी चाहिए. थर्ड एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया क्या है कि आपकी टोटल एनालिटिकल वेरिएशन जो है वो 1/3 ऑफ टोटल बायोलॉजिकल वेरिएशन से कम होनी चाहिए. So you have a variation, total allowable error, you have a budget, you have that budget includes biological and analytical variation, and analytical variation दोनों किस्म की उसमें शामिल है, inaccuracy भी शामिल है, imprecision भी शामिल है. आपने उस बजट के अंदर रहना है
انالیٹیکل پرفارمنس گول آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ اس اینالائٹ کے allowable error limit کے اندر میری پرفارمنس ہونی چاہیے. فورتھ کرائٹیریا کیا ہے؟ bias percentage of the bias is same as inaccuracy. ففتھ کرائٹیریا ایکسیپٹیبل کہ آپ کا جو ہے وہ انالیٹیکل میتھڈ کا جو ہے وہ ایرر جو ہے وہ اس ایکویشن سے ڈیفائنڈ ہوتا ہے جس میں k جو ہے دس از 1.65 دیٹ از ایس ڈی. ٹھیک ہے جی. تو ان ادر ورڈز جو آپ کا ٹوٹل ایرر ہے وہ از اکول ٹو اور لیس دین 1.65 انٹو رینڈم ایرر اینڈ سسٹمیٹک ایرر کمبائنڈ. ٹھیک ہے جی. آپ کا انالیٹیکل ایرر جو ہے آپ کو جو الاؤنس ملا ہے اس سے کم ہونا چاہیے. ٹھیک. تو اچھا اب ہم کیوں کرنا چاہتے ہیں ٹیسٹ پرفارمنس جو ہم نے کہا تھا وہ ہم اس لیے دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ہم جو ایررز پروڈیوس کر رہے ہیں انالیٹیکل وہ ایکسیپٹیبل ہیں کہ نہیں. اور جیسے ہم نے کہا کہ جی انالیٹیکل ایررز جو ہیں اس کی الاؤنس ہمیں پتہ ہے اور اگر ہمارا جو ہے ایررز ہم نے میئر کر لیے ہیں تو پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ ایکسیپٹیبل پرفارمنس کے اندر ہیں کہ نہیں ہے تو we'll throw that do something else. ٹھیک ہے جی. تو اس میں ایررز جو ہیں اگر ہم ان کو ڈیفائن کریں تو دیر نان کنفارمنگ ریزلٹ جو اس کی اسٹیٹسٹیکل میننگ ہوتی ہے. تو دیز آر ہم ایررز اور مسٹیکس میں ڈفرینس آپ کو بتا رہی ہوں. تو نان کنفارمنگ ریزلٹ جن کا اسٹیٹسٹیکل میننگ ہوتا ہے دے آر ایررز. جیسے رانگ لیب میجرز ڈیو ٹو نان ہیومن ایکشن ہوتے ہیں دیز آر آل ایررز. مسٹیکس کیا ہے؟ نان کنفارمنگ ریزلٹ جن کا کوئی اسٹیٹسٹیکل میننگ نہیں ہوتا اینڈ یوزلی دے ہیو ہیومن ایررز بیہائنڈ دیٹ. فار ایگزامپل مکسنگ نہیں ٹھیک کی اس کے اندر ڈالنے کے لیے دیٹ از ٹو ڈو ود پپٹنگ اس کی اگر صحیح نہیں ہے اس بندے کی آپ کا ٹیکنالوجسٹ جو ہے. سو دیز آر مسٹیکس. اور رینڈم ایررز کیا ہے؟ دیٹ از ریزلٹ آف دا میجرمنٹ مائنس دا مین دیٹ would result from infinite number of measurements of the same measurement. یہاں پہ جو ہم ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں ایکچولی ریپلیکیشن ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. تو ریپلیکیشن ایکسپیریمنٹ کا کر رہے ہیں کہ آپ کنٹرول لے لیں اور اس کو آپ نے 20 دفعہ رن کرنا ہے سیم انوائرمنٹ میں, سیم ٹیکنالوجی, سیم ٹیمپریچر, سیم ہیومیڈیٹی, سیم وائبریشن اور سیم ری ایجنٹ لاٹ اینڈ دین یو سے ان کا مین نکال کے کہ جی وہ جو ہے وہ اس میں کتنا فرق ہے. سو دیٹ جو آپ کا رینڈم ایرر ہے دیٹ از فرام انفینائٹ نمبر آف سیم میئر جو اس اینالائٹ کو آپ نے میئر کیا اس سے آپ کا کیا ڈفرنس آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اس پرٹیکولر ریڈنگ کا دیٹ از یور رینڈم ایرر. One reading minus all the infinite number of readings that are possible جس میں سے آپ نے 20 کر لی. تو یہ جو random errors ہوتے ہیں یہ they affect the precision. Systematic error کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سیم میجرمنٹ کو جو میجر انالائز ہے وہ سیم کانسٹنٹ قسم کا آپ کو جو ہے نا ایک ایرر دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو کہ پریڈکٹیبل ہوتا ہے کافی ایک پیٹرن کے ساتھ. سو اگر آپ نے انفائنائٹ نمبر آف میجرمنٹس کی ہیں انڈر ریپیٹیبل کنڈیشن جو میں نے آپ کو اسٹیٹ کی ہیں تو مائنس دا ٹرو ویلیو. ٹرو ویلیو کیا ہے؟ جو آپ کو یا تو پروفیشنسی سے مل جاتی ہے یا جو ہے وہ آپ کے کنٹرولز جو ہیں وہ ان کی اسائنڈ ویلیوز ہوتی ہیں ان کو بھی آپ لے سکتے ہیں ٹو اسٹارٹ ود. لیکن بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس کو پروفیشنسی والے سے نکالیں. تو یہ جو سسٹمیٹک ایرر ہوتا ہے they are attributable to certain reasons and can be eliminated much easier than random errors. So these are systematic errors, the one which affect the actually accuracy of the test. Okay. اب ہم نے بات کر لی تھی کہ آپ نے رینڈم ایرر اپنا دیکھنا ہے, سسٹمیٹک ایرر دیکھنا ہے, یا ادر ورڈ میں آپ نے اپنی پرسیجن کے لیے ایکسپیریمنٹ رن کیا, آپ نے انیکوریسی کے لیے رن کیا, اور اس کے بعد آپ نے دونوں جو ایررز اس میں سے نکالے تو آپ نے کہا جی ٹوٹل ایرر جو میرا ہے وہ جو الائبل ٹوٹل ایرر ہے اس سے نیچے. آئیڈیلی تو زیرو ہونا چاہیے بٹ obviously it's very impossible. تو total error of every single determination must be lower than the specified limit جو میں نے آپ کو دکھایا تھا allowable total error یا error budget. And this is different from each analyte. For example, here is the hematology. آپ کو ہیموگلوبن میں یہ سیمپل بلڈ ہے تو آپ کو الاؤڈ کتنا اور اس کے سورسز ہیں ڈفرینٹ ہیں. یورپین تھوڑا سا ڈفر کرتے ہیں کلایا سے and so and so forth, but more or less they are near. ٹھیک ہے. وہ probably اپنے انڈیویجولز جو ہیں ان کی بایولوجیکل ویریشن کی وجہ سے وہ کرتے ہیں. I'm sure their biological variations جو ہیں ان کی
وہ ہوگی, بٹ انفارچونیٹلی ہماری بہت زیادہ بایولوجیکل ویریشن اسٹڈیڈ نہیں ہے ہماری پاپولیشن کی, سو وی ڈونٹ ہیو اے ٹوٹل لائبل ایرر, بیکاز پھر کنٹری وائڈ بہت ہی اچھا اس کے اوپر کام ہونا چاہیے. تو 7% ہے آپ کا ہیموگلوبن کا ایرر. سملرلی ہیمیٹوکریٹ ہے تو اس کا 8% ہے, پلس مائنس دونوں. سو فور, تو یہ انہوں نے ریفرنس بتایا ہوا ہے کہ یہ سورس کیا ہے ان کا, جو انہوں نے ٹوٹل لائبل ایرر ڈیفائن کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور ابھی میں I'll come to the critical decision limits as well. تو لیٹس لک ایٹ the 7%. اگر یہ جیسے میں نے ایگزامپل دیا ہے ہیموگلوبن کا, دیر ادر کیمسٹری کے ہیں, تو اس میں سم ٹائمز جو ہیں وہ دونوں طریقے سے ڈیفائن کیا جاتا ہے, کہ ویلیو کے ساتھ بھی ڈیفائن کر دیا جاتا ہے اور پرسنٹیج بھی ڈیفائن کر دی جاتی ہے, کہ جی آپ کو جو ویلیو آئی ہے ریپلیکیشن ایکسپیریمنٹ سے, اس کو 20% اوپر 20% نیچے لے کے یو کین کم ود a figure of total liable error جو آپ کے پاس بجٹ اویلیبل ہے. Then there are other ways. آپ کے سیرولوجیکل ٹیسٹ ہیں, اس میں ڈائلیوشنز انوالو ہو سکتی ہیں. دیر ڈفرینٹ کیمسٹری سے وہ ڈفرینٹ طریقے سے ٹیسٹ ہوتے ہیں, تو اس میں جو الائبل ایرر ہے وہ اس کو ڈفرینٹ طریقے سے ڈیفائن کر دیا جاتا ہے ان ٹرمز آف اسٹینڈرڈ ڈیویشن. اوکے, جو ہم نے بات کہا وہ یہ کہا کہ ہم نے اب یہ پروو کرنا ہے کہ ہمارا میتھڈ جو ہے کوالٹی بینچ مارک پہ کہاں پہ کھڑا ہے. ٹھیک ہے, یا جس کو ہم نے کہا تھا کہ انالیٹیکل کوالٹی اسپیسیفکیشن ان ٹرمز آف ٹوٹل لائبل ایرر موجود ہے, ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, ہماری لیبورٹری میں کیا پرفارمنس ہے, کیا وہ انالیٹیکل کوالٹی کرائٹیریا میٹ کر رہا ہے, اٹ از فٹ فار دا پرپز, دیٹ از سیف فار میکنگ کلینکل ڈیسیژن, اینڈ اٹ ول ناٹ کریٹ اے پیشنٹ سیفٹی ایشو, اینڈ وی نیڈ ٹو the pathologists need to prove it and document it. تو کیا کرنا ہے ہم نے, اس کو طریقہ کار کیا ہوگا, ہم ایکسپیریمنٹس پرفارم کریں گے, ریزلٹس کو ٹیبولیٹ کریں گے, اسٹیٹسٹکس کیلکولیٹ کریں گے, ان کو ہم ڈیٹا کو پلاٹ کریں گے آپریشنل اسپیسیفکیشن چارٹ کے اوپر, اینڈ دین ویل میک اے ڈیسیژن آن دا ایکسیپٹیبلٹی آف دا میتھڈ. اور اس کو میتھڈ کی ڈیسیژن کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ میں نے بتایا کہ ڈیسیژن ڈیپینڈز آن دا سائز آف دا آبزروڈ ایرر ریلیٹو ٹو دا اسٹینڈرڈ اینڈ کوالٹی ریکوائرمنٹ, and that is defined by the medical liable total error. اگر observed error smaller ہے medically liable error سے we are good. تو ہم نے replication experiment کرنے ہیں precision کے لیے, اور comparison of method کرنے ہیں accuracy اور bias کو دیکھنے کے لیے. How do you do it? This is another interesting, that's how I do it. I would refer you to Smart Lab Tools. That's a wonderful website جہاں پہ you have all the templates. اب یہاں پہ میں نے کہا جی ALT کو میں نے دیکھا, میں نے کہا جی رسپانس ٹائم میرا اکوپمنٹ ہے, میں نے بایوریٹ کا تھرڈ پارٹی کنٹرول یوز کیا, اس کے یونٹس یہ ہیں. سو واٹ آئی ڈیڈ واز کہ آئی ڈیڈ اے ریپلیکیشن ایکسپیریمنٹ اوور 3 days. آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, منیمم 20 ریڈنگ لے لیں, لیکن اس سے تھوڑی سی کم بھی کر لیں تو کوئی نہیں, بیکاز آبویسلی جتنا زیادہ آپ کنٹرول لگائیں گے دیٹ ول بی کاسٹ. تو یہاں پہ اتنی ریڈنگز لینے کے بعد یہ اوور دا ڈیز ہم نے ایک دن میں ایک رن میں 3 جو ہے وہ دفعہ لگایا, and over the time of 3-4 days we collected this data. اور اس کو ہم نے جب اس کے اوپر when you click this تو یہ automatically statistical calculation کر دیتا ہے. 24 ہماری readings تھی, mean جو ہے 28 آیا, standard deviation 1.2 ہے, coefficient of variation 4.2 ہے. یہ جو ہے یہ -1 ST, -2, -3 ST بتا رہا ہے, یہ +1, +2, +3. Then you will just carry it, just plot it a LJ chart اس کے اوپر for the follow up the method. لیکن یہ اس وقت ہم method evaluation کر رہے تھے. This was the replication experiment جو میں نے ALT کے لیے کیا. That's a sheet you can use. اس کے بعد what I did was کہ اس کو وہ یہ میں نے چونکہ پہلے رن کیا ہوا کہیں سے اٹھایا ہے تو there's a little variation, just don't worry about that. So it's about ALT. تو میری منتھلی لیب میں جو ہے وہ مین یہ آ رہا ہے, اسٹینڈرڈ ڈیویشن یہ آ رہا ہے, کوفیشنٹ آف ویریشن یہ آ رہا ہے, اور پیئر جو پروفیشنسی ٹیسٹنگ EQA سے ہے وہ یہ آ رہا ہے مین, اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن یہ ہے, ان کا CB یہ ہے. سو ہاؤ مچ بائس آئی ہیو, بائس میں نے کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے, اس مین کو میں نے ٹرو ویلیو سمجھتے ہوئے I applied this equation کہ یہ میری ویلیو ہے مائنس دا ویلیو جو ان کی ہے divided by the same value, and then I get this, and ultimately 0.006 کا مطلب percentage میں convert کرنے کا مطلب ہے کہ it's a 6% bias. inaccuracy کتنی ہے 6% ہے, اور میری imprecision کتنی ہے here, this is the imprecision, وہ آپ نے ادھر سے نکالی تھی. جی 0.6%. جی یہ تو 0.6% ہے نا جی. تو میں نے کہا اس کو 100 میں سے کرنے کے لیے نا, پرسنٹیج کرنے کے لیے آپ نے اس کو ملٹیپلائی کیا تو یہ 6 آ گیا. لیکن یہ میں بتا رہی ہوں کہ اس ALT کو جس کو میں نے ریپلیکیشن ایکسپیریمنٹ رن کیا تھا
اس کے اوپر یہ جو ہے یہ 4% جو ہے اس کے 4.2% اس کی سی بی ہے یا imprecision. Now what next I'm going to do, I'm going to construct a method performance operational specification chart to classify the method performance either as excellent, good, marginal or unacceptable. اس میں کیا کرتے ہیں, فار ایگزامپل آپ نے اگر نارملائز آپریشنل اسپیسیفکیشن چارٹ ٹو جج یور پرفارمنس لگانا ہے تو آپ نے انالیٹیکل کوالٹی ریکوائرمنٹ فار دا ٹیسٹ جو کہ ان فارم آف ٹوٹل لائبل ایررز لمٹس اویلیبل ہے, میں نے آپ کو دکھائی بھی ہے, بہت سارے ریسورسز ہیں جہاں سے اویلیبل ہیں. تو پاکستان میں بھی ایک نیکاس پروگرام رن کر رہا ہے, مے بی سم آف یو آر پارٹیسپیٹنگ, تو وہاں پہ بھی وہ آپ کو ویلیوز دیتے ہیں, تو آپ اس کو سمجھ لیں کہ وہ ایکسیپٹیبل آپ کو وہ کرائٹیریا دے رہا ہے پرفارمنس. تو ہمارے پاس ALT کا جو allowable total error limit ہے وہ 10% ہے. اب ہم نے کیا کیا, now we took this method decision chart, ٹھیک ہے جی, یہ بھی اوپن سورس میں اویلیبل ہے. اب یہاں پہ وہ شو کر رہا ہے, میں نے کیا کیا, میرے پاس دونوں چیزیں تھی. I had the observed imprecision, ٹھیک ہے, percentage of total liable error جو میرے پاس تھا, ہمارے پاس reliable جو error کا allowance تھا, and this is inaccuracy. Inaccuracy آپ نے دیکھا کہ میری 0.6% تھی. So 0.6% and imprecision of 4.2 comes out to be this point. So this is the operational point of my ALT test. I am extremely good. I am extremely happy because I am performing in an excellent range. تو آپ نے پروو کر دیا کہ آپ کو جو ٹوٹل allowable ایرر کا بجٹ ہے, آپ کا ٹیسٹ اس کے اندر ہے, آپ کا ٹیسٹ پرفارم اس کے انڈر کر رہا ہے. So you have excellent performance. مگر اگر آپ کی اس کی انیکوریسی اور امپرسیژن زیادہ ہوتی, بیٹا میں آتی ہوں, اس میں زیادہ ہوتی اور ہم یہاں پہ فال کر جاتے, تو دیٹ مینس کہ ٹیسٹ پرفارمنس جو ہے دیٹس پور, یو نو, دین you'll have to, that's not acceptable. آپ اتنا ایرر کر رہے ہیں کہ آپ اپنے پیشنٹس کو ایٹ رسک ڈال رہے ہیں. اگر مارجنل ہے تو بھی آپ نے کچھ کرنا ہے. So your target should be to bring your analyte from here to here. But unless you know that your analyte is here or here or here, how would you know how you are going to bring it here? That is the importance کہ آپ کا ٹیسٹ پرفارمنس کا پتا ہونا چاہیے. جب بھی آپ لیب میں جائیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ کس لیول پہ پرفارم کر رہا ہے. And then whether you need to do something to, you know, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, ظاہر ہے ٹھیک ہی کرنا ہے نا. اب یہ تو بہت امپورٹنٹ پیرامیٹر ہے ALT, اس کو آپ تھرو اوے تو نہیں کر سکتے. ہاں اگر مے بی ESR ہوتا اور وہ یہاں پہ پرفارم کر رہا ہوتا جو کہ یوزلی کرتا ہے, تو یو نو I would have said کہ جی let me talk to the clinician, stop using this test, I'm no longer going to perform it because it's invariably like this except for these two circumstances, and use some other parameter, CRP use کریں, کوئی اور use کریں, ٹھیک ہے. So that is where you decide کہ جی یہ وہ پیرامیٹر ہے, یہ وہ ہے جس کی پرفارمنس اچھی ہے, یا وہ ہے جس کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے. کیا اس میتھڈ کو رکھنے کی ضرورت ہے مجھے, یا مجھے اس کا کوئی آلٹرنیٹ ہے جس کی بہتر پرفارمنس ہو سکتی ہے, یا اگر مجھے لیے وہ بہت اچھا پیرامیٹر ہے جس کی پرفارمنس پھر بھی نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ کی TTG ہے, وہ یوزلی اس کی پرفارمنس کا پرابلم رہتا ہے, بٹ اٹس اے ویری ویری یوزفل تھنگ, ٹھیک ہے, ڈائگنوسٹک ہوتا ہے تو اس کو مے بی یو وڈ وانٹ ٹو امپروو اٹ. تو دیٹ از واٹ یور جاب از گوئنگ ٹو بی. تو یہاں پہ یہ ہے, دس از دا آپریشنل پوائنٹ ہے ٹیسٹ پرفارمنس, یہاں پہ وہ کام کر رہا ہے. اوکے, اس میں اگر آپ کا جو ہے does not this test جو performance ہے وہ if does not meet your requirement for quality, then it is not acceptable for routine operation. Do something about it, you know, ٹھیک کریں اس کو. A method with marginal performance will probably require a much aggressive total quality control strategy that emphasize well-trained operator سے آپ کروائیں گے, limited rotation ہوگی, ایک expert ہوگا, expensive statistical QC کریں گے, زیادہ نمبر آف کنٹرولز لگائیں گے, زیادہ آپ اسٹرکٹ ملٹی رول پروسیجر کر دیں گے ویسٹ گارڈ کے, اگریسو پریونٹیو مینٹیننس کریں گے اکوپمنٹ کی, مانیٹرنگ کریں گے پیشنٹ کے ریزلٹ کی, ان آرڈر ٹو امپروو دا میتھڈ پرفارمنس. کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مارجنل پرفارمنس والا ٹیسٹ ہے یوزفل ہے پیشنٹ کے لیے اور آپ کی لیب کے لیے اور پیشنٹ کے لیے اور ڈاکٹرز کے لیے, تو اس لیے یو وانٹ ٹو کیپ اٹ, بٹ دین یو وانٹ ٹو امپروو دا کوالٹی, کہ آپ اس کو جو ہے نا وہ ایرر نہ کریں اس میں. اور اگر گڈ پرفارمنس ہے تو وہ جو ہے روٹین سروس میں اٹ از اے ویل مینج ٹیسٹ اینڈ یو کین یو نو رن اٹ ان دا روٹین, اور آپ کا اسٹیٹسٹیکل QC پروسیجر جو ہے وہ آپ کا تھوڑا سا ایبریویٹ ہو جائے گا, اینڈ یو ول بی ولنگ ٹو you will be more inclined to
spend some resources necessary to implement the multi-rule procedures, और हो सकता है कि आप 4 to 6 control measurements पर रन लगाएं, और अगर excellent performance है तो you can really relax, but not indefinitely. तो आप क्या करेंगे कि आप हर किस्म के ऑपरेटर को लगा सकते हैं, उससे मिनिमाइज हो जाएगा एक्सपेंस, सिंगल रूल थोड़े से कंट्रोल्स लगा के उस क्यूसी प्रोसीजर को आप जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं, और मे बी जस्ट 2 कंट्रोल मेजरमेंट पर रन वुड बी इनफ. सो दैट्स हाउ यू हैव गेज्ड. आपका जो अब इंडिविजुअलाइज्ड क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम होगा वो इसके ऊपर बेस करेगा कि आपकी टेस्ट की परफॉर्मेंस क्या है आपकी लैब में. ओनली देन यूर, अगर मेरे सारे टेस्ट जो है वो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस में है तो यू कैन इमेजिन हाउ मच कॉस्ट आई एम गोइंग टू सेव, बिकॉज मैं नंबर ऑफ कंट्रोल्स भी कम कर दूंगी, मेरे ऑपरेटर्स भी जो है वो वेरिएबल होंगे, और फिर जो है वो मैंने क्यूसी रूल्स जो है वो भी मैं बहुत हार्ड और फास्ट नहीं करूंगी, उसमें रिजेक्शन नहीं होगी ज्यादा, फॉल्स थिंग्स लाइक दैट. तो अब ये है कि जैसे एक और एग्जांपल है कि अगर आपका टोटल लायबल एरर जो है हीमोग्लोबिन में 7% है, तो यहाँ पे बायस जो है वो बायस या इनएक्यूरेसी 0 है, मगर इट हैज इम्प्रिसिजन ऑफ 1.3%, बट स्टिल इट इज एट अ वेरी गुड लेवल. अब ये वील टॉक अबाउट दिस जब हम एनालिटिकल क्वालिटी एश्योरेंस के ऊपर और क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर बात करेंगे, कि जब आपने टेस्ट परफॉर्मेंस प्लान कर दी तो ये वेस्ट गार्ड ने बड़े अच्छे यहाँ पे बनाए हुए हैं, दैट ऑटोमेटिकली टेक्स यू टू द इक्वेशन सेइंग कि जी आपका ये मेथड इधर अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो आपको कितने कंट्रोल लगाने हैं और कौन से रूल लगाने हैं. ठीक है जी. तो ये जो है दिस बिकम्स अ वेरी सिस्टमैटिक इजी process to actually plan your internal QT, IQ, internal quality control. So जैसे मैंने कहा कि अब this was about test performance, और just briefly about a clinical decision level. Clinical decision levels जो हैं उसके ऊपर आपका QC बहुत जबरदस्त होना चाहिए. Why? क्योंकि that is where the analyte concentration is critical for medical interpretation, चाहे वो diagnosis के लिए use हो, monitoring के लिए use हो, या therapeutic decisions के लिए use हो. और वहीं पे laboratory data should be most carefully interpreted at this decision level उसके ऊपर. So they provide possible critical decision level where you can assess the analytical performance of the test, both the coefficient of variation, the imprecision and inaccuracy, and then you determine the sigma metrics and appropriate QC procedure. हम sigma के ऊपर, 6 sigma के ऊपर और statistical process control के ऊपर अलग lecture, I will go there, but whatever I've talked today is going to form the basis for calculating the sigma metrics calculate करने के लिए. And these clinical decision limits are available on tabulated form. अब यहाँ पे देख लीजिए, here it is. If you have a यहाँ पे आप बात अगर प्लाज्मा ग्लूकोज को प्लॉट किया हुआ है, and you think that this is a medical decision at 50 milligram is about hypoglycemia, तो what you want to do is that you should be sure कि आपके पास जो है वो यहाँ पे accurate result आ रहा है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है उसके ऊपर. और आप देखें कि आपके पास जो उसमें एनालिटिकल जो है यहाँ पे probably would not make a difference, but यहाँ पे जो है वो it is going to make, this is in any way is going to be labeled as hypoglycemia, but यहाँ पे whether उसकी रेंज है, यहाँ से यहाँ पे जो है वो कितनी रेंज में है when they will labeled as a hypoglycemia. Here the clinical decision is important because they are going to label as a impaired glucose control. तो आपका यहाँ पे रिजल्ट की एक्यूरेसी, एनालिटिकल एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वेरिएशन नहीं होनी चाहिए. सो आपको जो है अपने एरर बजट के बेहतरीन लेवल के ऊपर होना चाहिए. इसीलिए तो लॉजिक है, व्हेन यू यूज कंट्रोल्स, तो नॉर्मल कंट्रोल्स या हाई कंट्रोल या लो कंट्रोल जब किए जाते हैं तो यूजुअली यू आर द वन हु इज एक्चुअली गोइंग टू टेस्ट, लेकिन मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली बनाते ही इसी तरह है कि वो क्लिनिकल डिसीजन लिमिट्स के अराउंड आपकी वैल्यूज के ऊपर कंट्रोल बना रहे होते हैं. Probably this is where your glucose control is going to be the values. ठीक है, तो उसकी रीजन ये है. एंड हियर इट्स अ हाइपरग्लाइसीमिया. अब नाउ यू कैन इमेजिन कि यहाँ से लेके यहाँ पे आपके पास बहुत सारी रेंज है जहाँ पे आपका एनालिटिकल एरर इधर उधर हो भी जाए, तो दैट्स नॉट वेयर द clinician is not going to make much of a difference between 200 and 220 of the glucose, but yes, around 300 they are going to make decision for maybe switching the therapy. तो इसी तरह जो है वो आपके क्लिनिकल डिसीजन लिमिट्स हैं, आपके कुछ के जो हैं वो एक ही होते हैं, कुछ के आपके डिफरेंट जगहों पे होते हैं. जैसे मैंने ग्लूकोज का बताया, यू हैव 3 वैल्यूज फॉर 3 डिफरेंट रीजंस. क्लिनिकल डिसीजन उसके ऊपर बेस्ड हो गए उस वैल्यू के ऊपर. देन यू हैव लाइक हियर इट इज मे बी somebody wants to
evaluate for anemia, या आप जो है वो reflex testing करेंगे, slide को देखेंगे, reticulocyte prepare करेंगे और कुछ opinion देंगे. So that's a critical. तो यहाँ पे आपका 10.5 और 11 पे आप evaluate नहीं करेंगे और 10 के ऊपर आप evaluate करेंगे, तो यहाँ पे आपने वो जो है वो यहाँ पे अच्छा होना चाहिए कि कितने आप पेशेंट्स को बेनिफिट दे सकें. सिमिलरली यू मे गो टू द लेवल जहाँ पे यू वांट कीजिए पॉलीसाइथेमिया एरिथ्रोसाइटोसिस की रेंज में है कि नहीं, so and so forth. So you have a decision limits reflex testing के लिए within your lab, and you have the clinician making a clinical decision based on the analyte values that are important when you are planning your QC. Similarly, you have these chemistry values कि उसके ऊपर जो है वो क्लिनिकल डिसीजन लिमिट्स के अराउंड ही यूजुअली कंट्रोल बनाते हैं और उनका पता होना चाहिए ताकि आप उसके अराउंड जो है अपना क्यूसी को बहुत अच्छा कर सकें. सो इन कंक्लूजन आई वुड से दैट analytical quality of testing is a responsibility of the pathologist. Meeting analytical performance quality standards should be the goal of testing labs. Proving that laboratory meets the performance standards starts with assessment of performance of the test. That's the first step. Evaluating test performance is a systematic process involving experiments like replication and comparison of methods. Data generated from experiment is followed by statistical calculations, as I showed you, to prove that analytical performance is acceptable and analytical errors do not exceed the total liable error budget. The performance of test at clinical decision limits should be particularly good so that reliable clinical decisions can be made with confidence and prevent patient safety issue. The test performance assessment is an ongoing process and forms the basis of quality control planning, as I alluded. So that is all I have to say about the test performance and test validation. Thank you very much for your patient listening and participation. Thank you very much, Brigadier Nuzhat. Really, it was a brainstorming and very, very important things, not only for the labs, running the labs, test performance and validation, but also very important for the researchers. There are so many beautiful comments I am reading, Professor Ayub and so many other people. Now, before this, we start the question and answer, because now I am starting my journey from after the end of your lecture. I decided to start my journey from Lahore to Kashmir. Brigadier Amir, can you give your input, Brigadier Amir? Yes, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. The topic was very, very important for chemical pathologists, as Dr. Related very chemistry and both things. Yes, yes. All labs, sir. All labs. But Dr. Nuzhat, I'm thankful to her and fully agree to her that chemistry is the basis Really, of sir. Really. all these lab parameters. So I was so excited. I enjoyed every word he uttered. And I will take at least 5 minutes today. Please bear with me. I have some comments to offer. First of all, no doubt it was very informative, very useful. I learned a lot from her lecture as usual, and the definitions were very good. But actually, what we need is how to do it, how to there are what statistical procedures we do. Recently we have conducted TOEIC examination of our in chemical pathology for the first time. FCPS part 2 was TOEIC, and instead of 6 minutes our station was 10 minutes. So one of the station was to construct the linearity plot by the candidates, and about half of the candidate didn't know how to construct this simple linearity plot. So it is very much in our curriculum and course, and we are teaching them, and in the intensive course also. Actually, second my comment is that some of the experiments, they are called preliminary experiments, and the other are the master experiments, final experiments. For example, when you talk of precision or imprecision, within run experiment is the preliminary, and if the analyte passes that experiment, and then you go to the within a day experiment, that is the final. Similarly, for accuracy, there are two experiments which are preliminary. One is called the recovery study, which is actually the for the proportional error recovery studies, and the second is the interference studies, which is for the constant errors. And if the analyte or the kit or the method
passes to this two preliminary experiments, then we go to the comparison of methods. Comparison of a method is called the master experiment. And in our FCPS again, we gave to this time we gave the this master experiment of comparison of methods. What we did, it was very ideally it should be on 5 days. It requires 5 days to carry out, and each day you give 8 patient sample. Here in comparison method you use 8 patient samples, not the controls, patient samples. So nearly 40 samples you have to give, and for each day you have to draw a differential plot also. So this was we abbreviated this experiment and we gave it in the FCPS part 2. Student did it very well. I was very happy. So how then we calculate the bias and we perform 4 types of statistical procedures. So what are those statistical procedures? They are t-tests, they are correlation studies, and finally linear regression and Bland-Altman plot. So by such an extensive statistical methods, only then you find the what she called inner, hidden, and secret error. So the purpose is to find the inner, secret, hidden error, and that is only after we have done the linear regression and Bland-Altman plot. Lastly, medical decision limits, very nice, very good. This is a very important concept. And now I'm talking to all the pathologists who are sitting here. When you report your glucose value and you write a value for the comparison, it is not reference range. Please, sure, it is medical decision limit. When you say it should be less than 100 milligram, 100 milligram is not a reference range. Please stop writing reference range on that. When you are reporting cholesterol value less than 200 milligram, it is not a reference range. It is that particular medical decision limit which somebody, some international organization has recommended. And in the case of lipids, it is the National Cholesterol Education Program of United States, Sure. ATP Panel 4. So you need not to determine your own reference values for lipids, and you simply quote those values. Thank you, Brigadier Ahmed. Yes, very nice comments. Yes, very nice comments. Thank you. Very nice. Dr. Sajjad Kaisar Sajjad, you are not only the General Secretary of PMA, you also are clinician. You usually used to see the different results of the lab. Can you give some comments about this? Dr. Kaisar Sajjad from Karachi. Okay, thank you very thank you. Thank you, sir. Thank you very much, sir. मुलाजिम साहब, आप हमेशा as usual बहुत अच्छा सारा इंतजाम संभालते हैं PMA की ये मीटिंग का. And I must appreciate Professor Nusrat Salamat for presenting a very informative presentation. Actually, the problem is that I am an ENT surgeon, but in ENT, very little investigation we have, we required. But the problem is, I would like to ask from Nusrat about the different tests, particularly the PCR in coronavirus. In Pakistan, now we are doing the variants of Omicron. So do you think that every lab is doing this, what you say, the variant test? And how can you diagnose the variants of different coronavirus? Because the NCOC is informing the public that so much cases are reported of Omicron in Pakistan, but we have also the Delta variants before the Omicron, less than 1% it was, but still the Delta variants is there. So are we doing the test of Omicron as well as the Delta variant?
and where these tests are doing, and how can we judge that this test is authentic test? Yes, Dr. Nusrat. Professor Mulazim, I would request you to answer that. Dr. Kaisar Sajjad, before that we answer this reply, Professor Haqqani, Rafiq Haqqani, I will request, because this question directly towards you or Asghar Javed. Dr. Professor Khanani, Rafiq Khanani, are you there? Head of the Department of Liaquat, I will, Dr. Khanani, Rafiq Khanani. Yes. Dr. Yes, Khanani, Professor. sir. Yes, Professor Mulazim. Thank you, sir. Now there are a couple of important concerns that Dr. Kaisar Sajjad has raised, and the test for variants. Most of the tests for variants at the moment are done at only a couple of research laboratories, and those laboratories are just giving statistics from their own collected samples. Nowadays, very recently, since last 1 week or so, the commercial tests of PCR are available, which do the genotyping, and all the variants of concern can be separately diagnosed. But let me make it very clear, Yes, definitely, that this diagnosis is presumptive of a variant, and it has to be confirmed by the gene sequencing. So commercial labs have also started doing it, but that is a kind of provisional or preliminary diagnosis that will need verification from gene sequencing. I hope that answers the question of Dr. Kaisar Sajjad. Dr. Javed, Yeah, Dr. Rafiq. Asghar. Rafiq, Yes. Dr. Yes, sir. Rafiq, Yes. Kaisar ji, yes. now may I ask Dr. Rafiq that do you think Yes, yes, Dr. Rafiq, do you think all the commercial labs are doing the systemic is in a correct way, or what you say about the efficacy of the reports? No, they are Can I all over give the Pakistan. answer for this? they All are over almost Pakistan. 90 to 95% accurate as far as the genotyping is concerned. Ji. And Okay. so all the other limitations remains the same, but the genotyping tests that are recently marketed, which analyze all the variants of concern, are quite good. And there are a couple of laboratories which are following this by the confirmatory tests from the research laboratories. Okay, are they charged for that or not? Yeah. These are a little bit expensive tests. Okay, thank you very much, Dr. Rafiq Khanani. Dr. Javed Asghar. Javed, can you add something about this? Most of the labs who are doing this PCR test, they have not yet purchased the new supplied kit of these genotyping in there. They are doing the previous kit in all their labs, and that is why we are missing many of the these type of strain with the previous type of the kits. And Yes, this even is what I'm asking. in Yes. the government sector, many of the labs have not been provided these type of special kits, and only the gene sequencing from NIH, and that is still the last NIH. confirmatory NIH confirmatory NIH, yes. for the detection of this Omicron. Other are 70 to 80% can lead to the diagnosis of that this may be the Omicron, but that is not still 100% confirmatory. That is why. Yes. Dr. Kaisar Yeah, Sajjad, yeah. have you any other question? No, thank you very much. I have the questions, but later on. Let the other people ask some. Anybody can want to ask the question, raise the hand.
regarding the lab performance and validation. Any question? What are the timings for lot verification and validation? One point. And is it necessary to do the instrument validation on the same time when you are going for the lot verification? Okay, I think Dr. as Nadat? okay, I'm going to reply to that. Equipment and instrument validations or verification, whatever you choose to do, is usually at the time of installation, and followed by if you have a major breakdowns and repairs where you would want to verify its performance. Otherwise, it's usually not required to do it repeatedly. Secondly, for the reagent and lot validation and verification, again, it would depend upon the reasons that I mean, a good enough reason to actually validate those lots. And if you have a good enough reason to validate those, I mean, remember, it is costly and quite labor intensive procedure. So depending upon what aim you are going to achieve out of that, you might want to do a limited verification for lot. First of all, I would like to introduce myself. I think I should probably turn on my video also. My name is Professor Sonia Naqvi, and I am from Karachi, PMA Karachi. I'm the new president for the upcoming 2 years. I would like to ask Dr. Nusrat, first of all, your presentation was extremely informative. It was very, very informative, actually. And I wanted to ask you, is there a way PMA can certify or provide accreditation to all these labs, for them to be like authentic? Is there a way that PMA can actually stop the sprouting of little labs that come up and who are not accredited and they are not authentic? Is there a way PMA can play a role in their accreditation? Okay, can I answer, Dr. Mulazim, with your permission? Dr. Yes, please do. Professor? I think Dr. Mulazim Saab is traveling, so he's probably. Okay. Thank you very much, President Sahiba. आपका बहुत शुक्रिया. Actually, Dr. Sonia, she is also a renowned gynecologist in Karachi, and she is a president PMA Karachi. Dr. Sonia, actually, this is not the domain of Pakistan Medical Association कि हम किसी की accreditation करें या हम किसी को recognize करें. Yes, we can force the government to make a system to accredit or to have a better system of lab. So जो अभी इस वक्त mushroom of lab है particularly in front of the government hospitals, उसको हमने बारहा ये कहा है. So the government should, this is the entire responsibility of the government, who should regulate these all irregularities. So your question is very good, very valid, but the PMA is do not have the domain कि वो इसको इन सब चीजों को करे. तो ये एक बड़ा मसला है. गवर्नमेंट के पास पावर है, गवर्नमेंट के पास फोर्सेस है. They can, this is the responsibility of the government. This is the domain of Healthcare Commission. May I interject? This is Professor Rafiq Khanani. Yes, Rafiq. The provincial health commissions it is the domain of provincial health commissions, and health commissions are looking at it. And Punjab Health Commission has developed the full guidelines, and they are inspecting and looking at the accreditation of the labs. Yes, and PNSC is also looking at it. But the domain is of Provincial Health Care Commission, and Sindh Healthcare Commission is also working on it, and probably they will start doing it soon. Yes, Dr. Rafiq, you are absolutely right. This is absolutely the domain of the Healthcare Commission in the country. You're right. Thank you very much. Ji Mulazim Saab. If there is no question, can I take over?
Any Yes, other madam. questions? Yes, madam. Okay, मेरा thank ख्याल you, है Dr. मुलाजिम let साहब me if you allow me, let me give you perspective on this thing. There are two points that I must thank Dr. Sonia for raising a very sore and important point. There are two things. Number one is that no doubt government is supposed to regulate the laboratories because it's a patient safety issue, and that is where the governments must intervene. They have tried. Provincial subject has health is a provincial subject, and provincial health authorities are supposed to accredit. Now there is an issue there. That is the issue of capacity at the level of government, and it needs a very comprehensive expertise and a costly process to actually bring into this ambient the regulatory framework, which should actually look into the real quality. We don't see the capacity there. PMA from its platform must lobby with the government, and in addition to lobbying with the government and getting the right kind of people, right capacity with right national standards, and looking at the critical test environment, which we can start off with the very basic and go on and move further and make it public. Secondly, I think there are responsibility of the professional societies everywhere in the world. In addition to the government regulating and accrediting and documenting the quality and developing the rules and act according to that, the professional societies also do it. Professional societies, they are usually are more stricter standards. They have obviously non-binding, non-punitive, but they carry a lot of weightage. So that's where, if the PMA thinks they have the capacity as a professional society, and they can bring in the professionals while the government develops its capacity, which right now I don't think so. It is going to take a lot of time, provided they have the right direction, put in the right resources, bring the right people, and do the right thing. We know we have issues there. So professional societies can do it, and I think if somebody has the professional society has the capacity and will, and I think that's a very welcome thing, and PMA is one of those forums. Dr. Nusrat, I must say a few things, because I have been working from the last 40 years in Pakistan Medical Association, and as well as some of the participants here, I am seeing that they are also a very long time in PMA. PMA have been working for this, what you are talking about, but the problem is the government is doing what they want. The government is not want anybody to share their experience or whatever. This is a big problem in Pakistan. You are absolutely right. We are doing as a watchdog system, Pakistan Medical Association, but the problem is that the government is when they need something, they call the PMA. Otherwise, they don't. They are doing its own system, and most of the time there is a lot of lack of priority of the health system or medical education in Pakistan. Priority नहीं है इनके पास. और ये जो अभी बात हो रही है ना हेल्थ केयर सिस्टम कमीशन की, पीएमए सिंध की हेल्थ केयर कमीशन के साथ बहुत दफा बात हुई है. ये कहा गया है कि जी पीएमए ने इसको सारा कुछ फॉर्म किया है, एंड पीएमए has forced the government, PMA, what is government of Sindh, to make a legislation, bill pass कराया, सब कुछ कराने के बाद अब मकसद क्या था PMA का कि जी आप the rights of patients, rights of doctors, accreditation of hospitals, and elimination of quackery from Sindh. But the problem is कि वो जो डिपार्टमेंट बना, वो डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ जो है वो ब्राइब का और डॉक्टरों के साथ कि जी आपकी एसी गलत लगा हुआ है, आपका ये चेयर गलत रखा हुआ है, आपका वेंटिलेशन नहीं है, तो इस तरह से गवर्नमेंट काम करती है. और फिर पीएमए को फिर वहां से अभी रिसेंटली पीएमए सिंध ने उनके साथ मीटिंग करके एक जॉइंट वेंचर बनाया है कि जी आप हम तो आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं, पीएमए चाहती है कि आपको हम सपोर्ट करें, बट आप हमसे मशवरा करके तो आगे बढ़े. हम तो बेटरमेंट ऑफ द हेल्थ डिलीवरी सिस्टम इन पाकिस्तान चाहते हैं, हम मेडिकल एजुकेशन की बेहतरी चाहते हैं, लेकिन रातों रात पीएमडीसी से पीएमसी बन जाती है, जबकि हम पीएमए ने
प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ बात करके उनसे वादा भी किया कराया गया था, लेकिन बन जाता है जब इस तरह के सिनेरियो होता है पाकिस्तान के अंदर, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विद द गवर्नमेंट. बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे साथ कि हम किसी तरह से बात करें. और ये जो पब्लिशाइज करने वाली बात है, इसको हमने बारहा किया है और हम बुरे बनते रहे हैं. तो दिस इज द unfortunate Dr. Kaisar situation Sajjad, in thank you Pakistan. very much. Dr. Thank Kaisar you. Sajjad, thank you very much. I would Right, like thank you. to ask Qazi Saab to say a few last words about this and closing session. Dr. Qazi Saab. Thank you, Professor Mulazim. Mere khayal hai, this is the privilege of President PMA Salma Kundi to conclude this session. Anyway, I would like to thank the speaker. Madam Salma Kundi, Thank the- sorry. I would like to thank the speaker, Madam Nazar, for a very detailed, comprehensive, and very informative, excellent presentation. And for the concluding remarks, I'll request Professor Salma Kundi. And thank you everybody for joining in. काजी साहब, आप भी वोट ऑफ थैंक्स दे दीजिए. You are our president, upcoming president Simao, and you are a very senior person in PMA, so I really don't mind it, and we are all brothers and sisters. Please give the vote of thanks to Dr. Nuzhat. It was a fantastic series of webinars by her. बाद में इन सब की कैसेट्स हम बनाएंगे प्रोफेसर नुज़हत साहिबा, और अपने स्टूडेंट्स को भी सुनाते रहेंगे इंशाल्लाह. लेकिन वोट ऑफ थैंक्स आज काजी साहब आप दे दीजिए. थैंक यू. Thank you very much, Professor Salma, and thank you everybody, and especially our speaker today, Professor Nuzhat, and our panelist, Professor Yaz. Thank you, our moderator, Professor Mulazim, and all the participants, Dr. Rafiq Khanani, Dr. Kaisar Sajjad, everybody. We are really thankful to make this session a very enlightening session. Thank you very much. Thank you Hope to very see much, you everybody. next Sunday. And have a nice day. Have a nice day.